أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد، یہ آداب معاشرت کا جو بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے، یہ دین کا بہت ہی اہم حصہ ہے جسے ہم لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا، طریقت کا، سلوک کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے، حالانکہ تصوف اور طریق جو کچھ بھی ہے وہ تمام حقوق کو اپنی حدود کے ساتھ انجام دینے کا نام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے امام ہیں اور جن کی کتاب احیاء العلوم تصوف کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، 4 یا 5 جلدوں میں چھپی ہے، انہوں نے ایک پوری جلد اسی کے اوپر مخصوص کیا ہے، آداب معاشرت اور بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے بارے میں ہدایات۔ تو یہ حضرت والا نے اب آگے مہمان کی حقوق کا بیان فرمایا ہے۔ مہمان کے حقوق کا جو بیان ہے، یہ بھی جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح مہمانی کی، اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ باقاعدہ مہمانی کا سلسلہ باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا، اور حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کس طرح کرے وہ اس کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی ہے، آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ان لزورک علیک حقا، کہ بے شک تمہارے ملنے جلنے والے جو تمہارے پاس آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں ایک خاص واقعے کے تحت بیان فرمائی ہے۔ وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے اور اسی سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں احادیث میں یہ آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح کرا دیا تھا
ایک خاتون سے جو اچھے بڑے حسب نسب کی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کا نکاح کرا دیا۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے ذو القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ کان یتعاہد کنتہ، یعنی اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اپنے بیٹے کا نکاح جس خاتون سے کرایا تھا وہ ان کی بہو تھی، تو بہو کا بہت خیال رکھتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمرو کیسے آدمی ہے، یعنی میرے بیٹے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے کیسے آدمی ہے؟ تو بہو نے جواب میں کہا کہ نعم الرجل، بہت اچھے آدمی ہیں، اور پھر آگے کہا کہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ عبادت گزار ہیں اور کبھی بستر پر سوتے بھی نہیں ہیں، اور نہ کبھی لفظ یہ آتے ہیں کہ لا یطأ لنا فراشا ولا یکشف عنا کنفا، یعنی بہت اچھا آدمی ہے، عبادت گزار ہے، عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو کبھی ہمارے بستر پہ سوتے بھی نہیں ہیں اور کبھی ہمارے کپڑے کو کھولتے بھی نہیں ہیں، کپڑے کھول کر دیکھیں کہ جسم کی کیا کیفیت ہے اور اچھی طبیعت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرتے، دن رات عبادت میں رہتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو تشویش ہوئی کہ میرا بیٹے انہوں نے نکاح کر رکھا ہے بیوی سے، اور بیوی ویسے تو اس نے تعریف کا جملہ کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف اشارہ کر دیا کہ بس عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے۔ اب اگر کوئی اور ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے شکوے کرتی، کتنے اس کی برائی کرتی، لیکن کتنے لطیف انداز میں بہو نے اپنا مقصد بھی ظاہر کر دیا اور کوئی مذمت کا کلمہ بھی نہیں کہا، برائی کا، کہا کہ اچھا آدمی ہے، یہ بات ہے۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو انہوں نے بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ تم کیوں کبھی بستر پہ نہیں جاتے، کبھی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ سارے دن روزہ رکھا کروں گا اور ساری رات نماز میں قرآن کی تلاوت میں گزاروں گا، تو دن بھر روزے رکھتا ہوں، رات کو تلاوت کرتا ہوں، رات کو کھڑا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ تو بری غلط بات ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو اس وقت ان پر غلبہ تھا، حضرت عمرو بن عاص پر غلبہ تھا عبادت کا، اور اس بات کا غلبہ تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر جاؤں، زیادہ سے زیادہ میرے اعمال نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں، یہ ذہن پر ان کے غلبہ تھا، تو مانے نہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، تو اس لیے باپ کی بات پوری طرح ان کے دل میں نہیں اتری اور اپنے طرز عمل کو انہوں نے جاری رکھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ بیٹے کا میرا معاملہ یہ ہے، بیوی سے میں نے پوچھا تھا، اس نے یہ بات بتائی، پھر میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عہد کر چکا ہوں کہ ساری زندگی اس طرح گزاروں گا کہ دن بھر روزے سے رہوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، تلاوت کرتا رہوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس بھیجنا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، وہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا
تو آپ اس طرح بیٹھے کہ ایک تکیہ بیچ میں تھا، ایک طرف خود تشریف فرما تھے اور دوسری طرف مجھے بٹھایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہے کہ تم ساری زندگی اس طرح رہو گے کہ سارے دن روزے رکھو گے اور ساری رات عبادت کرو گے، کیا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعل، نہیں ایسا مت کرو۔ اور اس موقع پر فرمایا کہ ان لربک علیک حقا، بے شک تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے، اللہ تبارک و تعالی کا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے جو مہمان تمہارے پاس ملنے جلنے آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ نہیں کہ ایک ہی طرف ہو کے بیٹھ گئے اور دوسرے حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ ساری زندگی تم نے یہ عہد کر لیا کہ میں سارے دن ہر روز روزہ رکھوں گا، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھوں گا، ایسا مت کرو، ہر روز روزہ رکھنے کا سلسلہ مت رکھو، ایسا کیا کرو کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، باقی دن بغیر روزے کے رہو، سارے مہینے میں 3 دن نفلی روزے رکھ لیا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 3 دن اگر روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ 3 روزے رکھو گے تو گویا 30 روزوں کا ثواب تمہیں سارے مہینے کا مل جائے گا، تو وہ اس طرح 3 دن رکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر پر حالت طاری تھی اور غلبہ تھا عبادت کے ذوق کا اور شوق کا، تو کہا یا رسول اللہ، بڑے ملتجیانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی صرف مہینے میں 3 دن نہیں، کچھ زیادہ کر دیجئے، زیادہ رکھ لیا کرو۔ تو فرمایا کیا ایسا کیا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 2 دن افطار کرو، 1 دن روزہ رکھ لیا پھر 2 دن افطار کر لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہے تو ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، 1 دن بغیر روزے کے رہو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، میں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں، اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤدی، کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، تو اس واسطے بس سب سے زیادہ آخری حد یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں، منع فرما دیا۔ پھر پوچھا رات کو کتنا پڑھتے ہو قرآن شریف؟ کہا کہ روزانہ قرآن شریف پڑھتا ہوں سارا رات میں۔ کہا کہ نہیں، ایسا کیا کرو کہ 1 مہینے میں ختم کیا کرو، یعنی 1 پارہ روز۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کیا کرو کہ 20 دن میں ختم کر لیا کرو، 30 دن کے بجائے، 1 مہینے کے بجائے 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ میں اور زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہ اچھا پھر 15 دن میں کر لیا کرو، یعنی 2 پارے یومیہ 15 دن میں کر لیا کرو۔ پھر کہا یا رسول اللہ
میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ 10 دن میں کر لیا کرو. قرآن شریف میں 3 پارے روز، 10 دن میں قرآن شریف ختم کر لیا کرو. یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ کی نہیں، اجازت نہیں، بس 10 دن میں پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں. پھر فرمایا کہ قم و نم سم و افطر، رات کو کھڑے بھی ہو عبادت میں اور سو بھی، اور روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو. پھر اپنا فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہوا ہے تو ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع انداز میں تمام حقوق کو جمع فرما دیا کہ انسان بندے کا، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ جس وقت جس حق کا تقاضا ہے وہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت جس کام کا رکھا ہوا ہے تو تفصیل بیان فرما دی کہ تمہاری جان کا حق ہے. جان کا حق یہ ہے کہ اس کو بھوکا نہ مارو. جان کا حق یہ ہے کہ اس کو خودکشی نہ کرو. جان کا حق یہ ہے کہ اس کو فضول کسی ایسے کام میں مبتلا نہ کرو جس سے وہ بیمار ہو جائے. جان کا حق یہ ہے کہ اس کو ذلیل نہ ہونے دو، ذلیل نہ کرو. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کسی دوسرے کے سامنے. تو یہ حق ہے جان کا. جسم کا تمہارے پر حق ہے، آنکھ پر حق. ہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری رات کھڑے رہو گے، سو گے نہیں، تو یہ آنکھیں دھس جائیں گی تمہاری اور تم تھک جاؤ گے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آخر عمر میں جب عمر زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، تو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اب افسوس اور حسرت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ابتدا میں طریقہ بتایا تھا کہ سارے مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، میں نے اس سے زیادہ کا اصرار کیا اور زیادہ رکھنا شروع کر دیے. آپ کی اجازت ہی سے کیے، لیکن حضور کا اصل منشا تو یہ تھا کہ سارے مہینے میں 3 روزہ رکھا کروں. میں نے نہیں مانا تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مشکل ہو رہی ہے، اس کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے. چنانچہ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کئی دن ان کو افطار کرنا پڑتا تھا روزہ. لیکن چونکہ ایک کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شروع کر دیا تھا تو جتنے روزے چھوٹتے اتنے ہی پر باتیں رکھتے تھے. لیکن کہتے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. تو ہر چیز کے اندر شریعت نے اعتدال بتایا ہے. تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے. لزورک علیک حقا. تو ان سب آتی کل ذی حق حقہ، ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ. بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے درویش منش صحابی تھے، بڑے عبادت گزار. اور جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کر دیا تھا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ کر دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو خود وہیں کے مقیم تھے، ان کے درمیان آپس میں مواخات قائم کر دی تھی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو الدرداء سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے. تو حضرت ابو الدرداء کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی میلے کچیلے قسم کے کپڑوں میں پھر رہی ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ سے کہ آپ اس طرح کیوں پھر رہی ہیں؟ جو کوئی شوہر والی عورت ہوتی ہے تو وہ تو اس کا شوہر کا بھی حق ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ وہ ذرا کپڑے مناسب پہنے اور اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. آپ تو بالکل اسی طرح میلی کچلی پھرتی رہتی ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی طرح زینت کی حالت میں ہوں. تو بیوی نے کہا کہ کس کے لیے زینت کروں، کس کے لیے کپڑے پہنوں، اچھے کپڑے پہنوں؟ تمہارے بھائی جو ہیں وہ تو ان کا حال یہ ہے کہ دن بھر کہیں مصروف رہتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں اور کہیں باہر مصروف رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو مصلے پہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو میری طرف کوئی خاص رغبت ہی نہیں ہے، اس لیے میں کس کے لیے تیاری کروں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ان کو آنے دو، ذرا میں بات کروں گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت سلمان چونکہ مہمان تھے ان کے، تو کھانا ان کے لیے تیار کیا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا. تو حضرت سلمان نے ابو الدرداء سے کہا کہ آئیے آپ بھی کھائیے. کہا کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا. تو حضرت ابو الدرداء نے حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ. میرے ساتھ کھاؤ تو کھاؤں گا ورنہ نہیں. اب یہ بھی صحابی کے مقام کی بات ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوگا لیکن اپنے بھائی کے کہنے پر کہا کہ اچھا کھاتا ہوں. اور یہی فقہا نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی مہمان آ جائے یا کوئی کسی کے ہاں مہمان چلا جائے اور کوئی اس کی ضیافت کرنا چاہے تو وہ روزہ توڑ دے. روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے. نفلی روزے، فرض نہیں، واجب نہیں، نفلی روزہ بعد میں قضا کر لے. تو انہوں نے توڑ دیا، کھانا کھایا. جب رات کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بستر پر جانے لگے. حضرت ابو الدرداء نے جا کر مصلی بچھا لیا نماز پڑھنے کے لیے. تو حضرت سلمان نے کہا کہ کہاں چلے؟ کہ نماز پڑھوں گا. کہا کہ آؤ میرے ساتھ، سو جاؤ میرے ساتھ. اب وہ مہمان تھے اور دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، تو اس لیے ان کے کہنے پر خود بھی لیٹ گئے. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، آخری شب کا وقت آیا تو سلمان خود بھی تہجد کے لیے اٹھے. حضرت ابو الدرداء کو بھی کہا کہ اب آپ بھی اٹھو. ان کو بھی اٹھایا، نماز پڑھی. پھر حضرت سلمان نے وہی الفاظ تقریباً فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہے تھے کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا، کہ ہر ایک کے حقوق ہیں اور تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری جسم کا بھی حق ہے اور تمہارے پاس ملنے جلنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے. تو ہر تمام حقداروں کو ان کا حق ادا کرو. یہ بات حضرت سلمان نے بیانی تقریباً وہی بات کہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو بعد میں پھر حضرت ابو الدرداء نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بتائی کہ سلمان فارسی نے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچی بات کہی، صحیح بات کہی. تو بھائی سارا دین جو ہے در حقیقت وہ حقوق کو پہچاننا، کس کا کس وقت کیا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا. وہ اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے،
اس کو اس وقت پہچان کر اس حق کو ادا کرنا، یہ ہے شریعت. یہ نہیں کہ آدمی ایک طرف ڈھلک گیا اور دوسرے حقوق پامال کر دیے. یہ ہے جو تعلیم اعتدال کی جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. اور جب بندوں کا حق ادا کر رہے ہو، کسی بندے کا حق ادا کر رہے ہو، تو وہ بھی اس نیت سے کرو کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. چاہے اس وقت وہ حق ادا کرنا طبیعت کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، لیکن اس کو ادا کرو. تو یہ جتنے حدیث میں تفصیل بیان فرمائی گئی، اس میں ملنے جلنے والوں کا حق، ان لزورک علیک حقا، اس کی ہے جو تفصیل حضرت نے